بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا کتابنا، یہ پہلی ترکیب ہے، معنی ہے یہ ہماری کتاب ہے۔ ھذا اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ یہ بنے گا مبتدا، اور کتاب مضاف نا ضمیر مضاف الیہ۔ نا ضمیر جو ہے یہ ضمیر مجرور باضافت ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے خبر بن جائیں گے۔ خبر مشار الیہ، دونوں طرح سے ہم اس کو کرتے ہیں۔ ھذا اس میں اشارہ اور ساتھ میں مبتدا، اور کتابنا جو ہے یہ خبر مشار الیہ، مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ دوسری ترکیب ہے هو الذی خلقکم، وہ ذات الذی جس نے پیدا کیا تم کو۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے، ترکیب کے اندر مبتدا بنے گی۔ الذی یہ اسم موصول ہے، اسماء موصولہ ہوتے ہیں الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، تو ان میں سے الذی ہے۔ الذی آتا ہے واحد مذکر کے لیے، تو الذی اسم موصول۔ خلقکم، یہاں خلقہ کو پہلے الگ کر لیں۔ خلقہ یہ ماضی کی طرح ہے، جیسے ضرب آتا ہے، تو ماضی کا پہلا صیغہ ہوا واحد مذکر غائب۔ اب اس کے اندر ہم ضمیر نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ کوئی لفظ مرفوع آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اگر کوئی لفظ مرفوع آ رہا ہو تو پھر تو ہم ضمیر نہیں نکالتے ماضی کے پہلے اور چوتھے صیغے میں، یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں۔ اور اگر مرفوع اسم نہ آ رہا ہو تو ہم ضمیر نکالتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ ہم ضمیر نکالیں گے جو کہ فاعل بنے گی۔ اور کم ضمیر جو ہے یہ مجرور یہ منصوب متصل ہے، اور منصوب متصل ضمیر وہ مفعول کی وہ ضمیر ہوتی ہے جو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ مفعول کی وہی ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ بن جائے گی مفعول بہ۔ آپ نے منصوب متصل کی گردان ضربہ، ضربہما، ضربہم یہ پڑھی تھی، تو یہ جو آگے ضمیر لگ رہی ہے اس کے پیچھے صیغہ کوئی بھی ماضی کا لگ سکتا ہے اور کسی بھی مادے سے لگ سکتا ہے، تو یہاں پہ خالقہ کا لفظ جو ہے وہ اس ضمیر کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو خلقکم جیسے ضربکم، تو اس کے ساتھ کوئی بھی ماضی کا صیغہ لگ سکتا ہے، اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے۔ تو خلق کا فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل اور کم ضمیر جو ہے یہ مفعول ہے۔ فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے صلہ، پھر موصول صلہ مل کر کے خبر، پھر مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ اولئک هم الراشدون، وہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ اولئک اس میں اشارہ مبتدا ہے، یہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے، اور آگے جو ہم آیا ہے اس کو دوبارہ آپ مبتدا بنا دیں۔ اس کی دو ترکیبیں ہیں، ان میں سے ایک ترکیب یہ ہے کہ ہم کو آپ دوسرا مبتدا بنا دیں، مبتدا ثانی، اور الراشدون جو ہے یہ خبر ہے ہم کے لیے۔ الراشدون یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، اور اس کی حالت رفع یوں ہی ہوتی ہے کہ واو ساکن ہوتا ہے اور پیچھے مضموم ہوتا ہے، تو
یہ بن جائے گی خبر. پھر یہ ہم مبتدا اور خبر مل کر کے یہ مشار الیہ خبر بنے گا اولئک کے لیے، مشار الیہ بھی اور خبر بھی. پھر یہ مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ اسمیہ بن جائے گا. یا دوسری ترکیب یوں کریں، پہلی ترکیب میں ہم نے الراشدون کو ہم کے لیے خبر بنایا. دوسری ترکیب یوں ہوتی ہے کہ اولئک کو مبتدا بنایا جائے اور ہم کو صرف اتنا کہہ دیا جائے ہم برائے فصل، فا صاد لام، ہم برائے فصل، یعنی ہم ضمیر محض ایک فاصلہ ڈالنے کے لیے آئی ہے اولئک اور الراشدون کے درمیان. باقی یہ ترکیب کے اندر کوئی اور حیثیت نہیں رکھتی. یہ دوسری ترکیب ہے. تو اس میں پھر الراشدون جو ہے وہ مشار الیہ خبر ہو جائے گا اولئک کے لیے. پھر مشار الیہ اور مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ اسمیہ بن جاتے ہیں. ھذا الرجل خالی، ھذا یہ بھی اس میں اشارہ ہے، اور الرجل یہ اس کے لیے مشار الیہ ہے. ہم نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ اس میں اشارہ کے بعد جب الف لام والا اسم آ جائے تو وہ اس کی صفت بنا کرتا ہے، اس کے لیے مشار الیہ بن جاتا ہے. وہ ایک طرح کا ھذا موصوف ہوتا ہے اور اس کے بعد جو الف لام والا اسم آتا ہے وہ صفت ہوتا ہے. جیسے موصوف صفت مل کر کے پورا جملہ نہیں ہوتے، ادھورا ہوتے ہیں، ایک حصہ بنتے ہیں، اسی طرح اس میں اشارہ کے بعد جب الف لام والا اسم آ جاتا ہے تو وہ پھر پورا جملہ نہیں بنے گا، بلکہ ھذا اسم اشارہ، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ھذا موصوف اسم اشارہ اور الرجل صفت مشار الیہ. موصوف صفت مل کر کے مبتدا، یا کہہ دیں اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کے مبتدا. اور خالی، یہ خال تھا، خال مضاف ہوا ہے یا ضمیر کی طرف. تو یہ آپ نے مورب کی 16 قسموں میں اعراب پڑھا تھا کہ غیر جمع مذکر سالم جب مضاف ہو جائے یا متکلم کی طرف، جیسے غلامی، تو اس کا حالت رفع بھی یہ تقدیری ہوتا ہے. تو یہاں پہ حالت رفع تقدیری ہوگا، خال مضاف یا ضمیر مضاف الیہ. یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے خبر ہیں، مبتدا اور خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. معنی ہے وہ آدمی میرے ماموں ہیں. ذانی کا رجولانی ذہبا، ذانی کا تثنیہ کے لیے آتا ہے. یہ اس میں اشارہ الرجلانی مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر کے مبتدا، اور ذہبا یہ فعل ہے ماضی کا دوسرا صیغہ ہے اور الف اس کے اندر ضمیر ہوگی. فعل اور فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائیں گے. پیچھے جو اولئک ھم الراشدون میں ہم فصل آیا تھا، اس فصل لانے کا یہی فائدہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ اولئک الراشدون آپس میں موصوف صفت نہیں بنیں گے بلکہ مبتدا خبر بنیں گے. یہاں پہ دیکھیں ذانی کا رجولانی، یہاں پہ درمیان میں اگر کوئی ضمیر فاصلہ ڈال دیتی تو پھر یہ مبتدا خبر ہو جاتے، لیکن جب اس کے درمیان کوئی ضمیر کا فاصلہ نہیں آیا تو لہٰذا ذانی کا اور الرجلان دونوں مل کر کے ایک جو ہے وہ جملے کا جز بنتے ہیں. رب زدنی